أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تہتدون۔ خاکسار کو اس وقت آپ کے سامنے نظام جماعت کی برکات اور ہمارا فرض کے موضوع پر کچھ عرض کرنا ہے۔ جماعت ان افراد کے مجموعے کو کہتے ہیں جو ایک امام کی ماتحتی میں متحد ہو کر کام کرنے کا فیصلہ کر چکے ہوں اور ایک متحدہ پروگرام کے مطابق کام کر بھی رہے ہوں۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت دنیا میں مسلمانوں کی تعداد 1 ارب 80 کروڑ سے زائد ہے، لیکن کیا اس وقت دنیا کے مسلمان کسی ایک شخص کے ماتحت ہو کر اور آپس میں مل کر کام کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں یا ان کا کوئی متحدہ پروگرام ہے؟ جماعت احمدیہ مسلمہ سے باہر دوسرے مسلمان کہلانے والے فرقوں پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ وہ اتنے فرقوں اور گروہوں میں بٹ چکے ہیں اور ان کے درمیان ایسے شدید اختلاف پائے جاتے ہیں کہ ان کے باہمی اتحاد کی کوئی صورت دکھائی نہیں دیتی، اور اس عدم اتفاق اور تفرقے اور اختلاف کا نتیجہ ہے کہ آج مسلمان غیروں کے رحم و کرم پر ہیں اور یوں لگتا ہے کہ ذلت و مسکنت ان کے ساتھ لازم کر دی گئی ہے۔ وہ مختلف سیاستوں میں بٹے ہوئے اور الگ الگ حکومتوں میں تقسیم ہیں۔ ان میں باہمی اتحاد کی ہر کوشش مزید افتراق پر منتج ہوتی ہے۔ ان میں سب کی آواز کو ایک جگہ جمع کرنے والی کوئی طاقت نہیں۔ جہاں تک متحدہ پروگرام کا تعلق ہے تو ان غیر احمدی مسلمانوں کا کوئی متحدہ پروگرام بھی نہیں، نہ سیاسی، نہ تمدنی، نہ مذہبی۔ غرض پروگرام کے لحاظ سے بھی غیر احمدی مسلمان ایک جماعت نہیں۔ وہ انسانوں کا ایک انبوہ عظیم تو کہلا سکتا ہے، لیکن انہیں ایک جماعت نہیں کہا جا سکتا۔ کہنے کو تو عالم اسلام میں وحدت پیدا کرنے کے لیے رابطہ جیسی تنظیمیں بھی موجود ہیں اور اتحاد بین المسلمین کے نام پر بھی کئی نام نہاد جماعتیں قائم ہیں، لیکن حقیقی وحدت عنقا ہے۔ زبانوں پر اتفاق ہے، مگر دل باہمی بغض، کینے اور نفرت سے بھرے ہوئے ہیں۔ تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتیٰ کا مضمون ان پر صادق آتا ہے، اور ان میں سے ہر ایک گروہ کا دائرہ عمل محدود ہے اور قوت عمل مفقود۔ آج روئے زمین پر خلافت حقہ اسلامیہ سے وابستہ صرف جماعت احمدیہ ہی وہ واحد عالمی جماعت ہے جو ایک امام اور خلیفہ وقت کے ہاتھ پر بیعت کر کے للہ محبت اور حقیقی اسلامی وحدت کی لڑی میں اس طرح پروئی ہوئی ہے کہ خلیفہ وقت اور جماعت ایک ہی وجود کے 2 نام ہیں اور ایک ہی وجود کے 2 زاویے۔ ان کا باہمی اتحاد اور اتصال اور تعلق بڑا گہرا، مضبوط اور مستحکم ہے۔ آج تمام عالم میں جماعت احمدیہ ہی ایک جماعت ہے جو 213 ممالک میں پھیلی ہوئی ہونے کے باوجود ایک جمعیت رکھتی ہے، ایک مرکز رکھتی ہے، اور دور دور پھیلے ہوئے احمدیوں کے دل بھی آپس میں اس طرح جڑے ہوئے ہیں
کہ گویا وہ ایک ہی وجود کے مختلف اعضاء ہوں۔ دنیا کے کسی ملک میں کسی احمدی کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور اس تکلیف کی خبر جب دنیا میں پھیلتی ہے تو ساری جماعت اس تکلیف میں شریک ہوتی اور اس کے ازالے کے لیے اپنے امام کی ہدایت کے تابع متحرک ہو جاتی ہے۔ یہ للہ الفت و محبت اور ہمدردی و اخوت اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ڈالی ہے۔ یہ وہ دولت ہے جو زمین و آسمان کے خزانوں کے عوض بھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ باہمی محبت و مودت کا یہ رشتہ جماعت کا سرمایہ بھی ہے اور جماعت کی ناقابل تسخیر طاقت بھی۔ جماعت احمدیہ کا نظام ملکی، قومی یا علاقائی حدود میں مقید نہیں۔ یہ جماعت نہ مشرقی ہے نہ مغربی، بلکہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی بشارات کے طفیل قائم ہونے والی ایک عالمی جماعت ہے۔ اس کا دائرہ کار اور دائرہ فیض تمام ملکوں اور سب قوموں اور سارے زمانوں کے لیے ہے۔ جماعت احمدیہ کا نظام ہر قسم کے قومی اور نسلی تفاخر، لسانی تعصبات اور امارت و غربت کے امتیازات سے پاک حقیقی اسلامی مساوات پر قائم ہے۔ یہاں کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر یا کسی اسود کو احمر پر یا احمر کو اسود پر محض اپنی قومیت یا زبان یا رنگ و نسل کی بنا پر کوئی فضیلت نہیں دی جاتی، بلکہ اس نظام میں وجہ فضیلت صرف تقویٰ ہے۔ چنانچہ اس نظام میں آپ کو ہزارہا ایسے احمدی دکھائی دیں گے جو اگرچہ دنیوی لحاظ سے کوئی غیر معمولی علم و فضل اور وجاہت یا مال و دولت اور شان و شوکت نہیں رکھتے، لیکن اپنے اخلاص اور فدائیت اور دین سے محبت اور تقویٰ و صلاحیت کی وجہ سے جماعت کے اندر خدمت کے مقامات محمودہ پر فائز ہیں۔ پروگرام کے لحاظ سے بھی جماعت احمدیہ مسلمہ ہی ایک متحدہ پروگرام رکھتی ہے۔ اس کا دائرہ کار تمام دنیا ہے اور دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کرنے کے لیے صرف یہی ایک جماعت ہے جو اپنے امام کے تابع اپنی تمام قوتیں صرف کرتے ہوئے نہایت درجہ منظم طور پر کامیابی و کامرانی کے ساتھ ایک مقدس جہاد کر رہی ہے۔ یہ نظام خلافت کی ہی برکت ہے کہ ساری دنیا کے احمدی مسلمان جو نظام جماعت سے وابستہ ہیں، باوجود رنگوں اور نسلوں کے اختلاف کے سبھی ایک ہی رنگ یعنی رنگ تقویٰ سے آراستہ ہیں، اور باوجود مختلف قوموں اور مختلف زبانوں کے خدا تعالیٰ کی توحید کے تابع اس طرح مومنانہ اخوت میں پروئے گئے ہیں کہ گویا ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ ان کی سوچ کے دھارے اپنے امام کی سوچ کے تابع ایک ہی طرف بہتے ہیں اور ان کے قدم ایک ہی منزل کی طرف بڑھتے ہیں جو تمام دنیا میں خدا تعالیٰ کی سچی اور خالص اور چمکتی ہوئی توحید کے قیام اور حجت اور برہان اور آسمانی روشن نشانات کے ذریعے عالمگیر غلبہ اسلام کی منزل ہے۔ احمدیت کسی سوسائٹی کا نام نہیں جو ایک اصلاحی پروگرام کے ماتحت قائم کی گئی ہو، اور نہ وہ دنیا کے نظاموں میں سے ایک نظام ہے جس کا مقصد کسی خاص سکیم کا اجرا ہو، بلکہ یہ ایک خالصتاً الہی تحریک ہے جو اسی طریق اور منہاج پر قائم کی گئی ہے جس طرح قدیم سے الہی سلسلے قائم ہوتے آئے ہیں، اور اصولی رنگ میں اس کا وہی نظام ہے جو ہر الہی سلسلے کا ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جب بھی بنی نوع انسان اپنے خالق و مالک کو بھلا کر ضلالت اور گمراہی کی تاریکیوں میں بھٹک جاتے ہیں تو وہ زمانے کو تاریک اور دنیا کو غفلت اور کفر اور شرک میں غرق دیکھ کر اور ایمان اور صدق اور راست بازی کو زائل ہوتے ہوئے مشاہدہ کر کے ان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اپنے کسی بندے کو منتخب کر کے جو اس کی نظر میں سب سے زیادہ متقی اور پارسا ہوتا ہے منصب نبوت پر فائز فرماتا ہے، تاکہ وہ دوبارہ دنیا میں علمی اور عملی اور اخلاقی اور ایمانی سچائی کو قائم کرے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اس زمانے میں جب کہ ہر ایک قوم کی ایمانی حالتیں نہایت کمزور ہو گئی ہیں اور عالم آخرت صرف ایک افسانہ سمجھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدوں کے مطابق سید الاولین والآخرین خاتم النبیین حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی اور آپ کی مہر خاتمیت کے فیض سے ذلی و بروزی طور پر امتی نبوت کے مقام کو پانے والے آپ کے غلام صادق حضرت مرزا غلام احمد قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور آپ نے
اللہ تعالیٰ کی وحی و الہام کتابیں سلسلہ احمدیہ کی بنیاد رکھی۔ بس یہ جماعت چشمہ نبوت سے سیراب اور ان تمام برکات سے فیضیاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نبی کے ساتھ وابستہ فرما رکھی ہیں۔ یعنی اس زمانے میں ایک دفعہ پھر بڑی شان کے ساتھ محمدی فیوض و برکات کا دروازہ کھولا گیا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سلسلہ بیعت کا آغاز فرمایا تو اس جماعت کے قیام کی غرض و غایت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، یہ سلسلہ بیعت محض بمراد فراہمی طائفہ متقین یعنی تقوی شعار لوگوں کی جماعت جمع کرنے کے لیے ہے، تا ایسے متقیوں کا ایک بھاری گروہ دنیا پر اپنا نیک اثر ڈالے اور ان کا اتفاق اسلام کے لیے برکت و عظمت و نتائج خیر کا موجب ہو، اور وہ ببرکت کلمہ واحدہ پر متفق ہونے کے اسلام کی پاک اور مقدس خدمات میں جلد کام آ سکیں، اور ایک کاہل اور بخیل و بے مصرف مسلمان نہ ہوں، اور نہ ان نالائق لوگوں کی طرح جنہوں نے اپنے تفرقے اور نا اتفاقی کی وجہ سے اسلام کو سخت نقصان پہنچایا ہے اور اس کے خوبصورت چہرے کو اپنی فاسقانہ حالتوں سے داغ لگا دیا ہے، اور نہ ایسے غافل درویشوں اور گوشہ گزینوں کی طرح جن کو اسلامی ضرورتوں کی کچھ بھی خبر نہیں اور اپنے بھائیوں کی ہمدردی سے کچھ غرض نہیں اور بنی نوع کی بھلائی کے لیے کچھ جوش نہیں، بلکہ وہ ایسے قوم کے ہمدرد ہوں کہ غریبوں کی پناہ ہو جائیں، یتیموں کے لیے بطور باپوں کے بن جائیں، اور اسلامی کاموں کے انجام دینے کے لیے عاشق زار کی طرح فدا ہونے کو تیار ہوں، اور تمام تر کوشش اس بات کے لیے کریں کہ ان کی عام برکات دنیا میں پھیلیں اور محبت الہی اور ہمدردی بندگان خدا کا پاک چشمہ ہر یک دل سے نکل کر ایک جگہ اکٹھا ہو کر ایک دریا کی صورت میں بہتا ہوا نظر آوے۔ آپ نے فرمایا بیعت سے اصل مدعا یہ ہے کہ اپنے نفس کو اپنے رہبر کی غلامی میں دے کر وہ علوم اور معارف اور برکات اس کے عوض میں لیوے جن سے ایمان قوی ہو اور معرفت بڑھے اور خدا تعالیٰ سے صاف تعلق پیدا ہو۔ چنانچہ آپ کی قوت قدسیہ دردمندانہ دعاؤں اور اللہ تعالیٰ کی نصرت و تائید سے آخرین منہم لما یلحقوا بہم کی مصداق اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ علیہم کی مثیل اور ان کے ہم رنگ سعید فطرت اور تقوی شعار لوگوں کی جماعت وجود میں آئی، جنہوں نے ان تمام برکات سے حصہ پایا جو مسیح موعود اور مہدی موعود کے وجود کے ساتھ وابستہ کی گئی تھیں۔ انہوں نے خدا تعالیٰ کے نشانوں اور تازہ بتازہ تائیدات سے نور اور یقین کو پایا۔ انہوں نے خدا کی راہ میں لوگوں کے ٹھٹھے اور ہنسی اور لان تان اور طرح طرح کی دل آزاری اور قطع رحم وغیرہ کے صدمات بھی اٹھائے، مگر ان کے ایمان متزلزل نہیں ہوئے اور ان کے پایہ ثبات میں کوئی لغزش نہیں آئی۔ الہی جماعت کا طرہ امتیاز یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ایک واجب الاطاعت امام کے تابع ہوتی ہے۔ امام کے بغیر جماعت کا تصور ہی غلط ہے۔ جب تک نبی زندہ ہے نبی ان کا امام ہوتا ہے، اور نبی کی وفات کے بعد اس کا خلیفہ ان کا امام ہوتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد جماعت احمدیہ کا نظام خلافت علی منہاج نبوت پر استوار ہے۔ خلیفہ وقت اس نظام کا مستقل اور مرکزی نقطہ ہے، وہ اس کا دل اور اس کا دماغ ہے، اس کا مرکز و محور اور اس کی روح رواں ہے۔ یاد رہے کہ یہ خلافت انسانوں کی بنائی ہوئی نہیں، بلکہ اسے خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ النور کی آیت 56 میں مذکور اپنے وعدے اور حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ثم تکون الخلافۃ علی منہاج النبوہ کے مطابق قائم فرمایا ہے۔ یہ خلافت حقہ وہ عظیم الشان اور بابرکت پاک اور مقدس روحانی سیادت و امامت ہے جسے آسمانی تائیدات حاصل ہیں، اور جس کی برکت سے ہم اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرتوں کے تازہ بتازہ نشانات کو دیکھتے اور ان سے اپنے ایمانوں میں تقویت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سلسلہ کے قیام سے وابستہ جو خواہش تھی کہ اس کے افراد ایسے ہوں جو اسلامی کاموں کے انجام دینے کے لیے عاشق زار کی طرح فدا ہونے کو تیار ہوں، اور تمام تر کوشش اس بات کے لیے کریں کہ ان کی عام برکات دنیا میں پھیلیں، اور محبت الہی اور ہمدردی بندگان خدا کا پاک چشمہ ہر یک دل سے نکل کر ایک جگہ اکٹھا ہو کر ایک دریا کی صورت میں بہتا ہوا نظر آوے۔ ہمارا مشاہدہ اور روزمرہ کا تجربہ ہے
کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ مبارک خواہش خلافت حقہ اسلامیہ احمدیہ کے تابع قائم نظام جماعت کے ذریعے بڑی عظمت اور شان سے پوری ہو رہی ہے۔ تمکنت دین اسلام اور خدمت انسانیت کے لیے ان کاموں کی تفصیل تو بہت طویل اور 100 سال سے زائد عرصے پر محیط ہے۔ اس وقت نہایت اختصار کے ساتھ صرف چند امور کا ذکر کرتا ہوں۔ آج منصہ عالم پر مسلم جماعت احمدیہ عالمگیر ہی وہ واحد جماعت ہے جسے تنہا دنیا کی 76 زبانوں میں مکمل قرآن مجید کے تراجم کی اشاعت کی توفیق اور سعادت حاصل ہے، اور یہ سلسلہ بتدریج آگے بڑھ رہا ہے۔ خدا تعالیٰ کی سچی توحید اور حقیقی عبادت کے قیام کے لیے مساعی کے تحت ہزارہا مساجد تعمیر کی جا چکی ہیں، اور ہر سال ان میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ قرآنی حقائق و معارف پر مشتمل تفاسیر، احادیث نبویہ اور مختلف اسلامی موضوعات پر مشتمل نہایت ہی اعلیٰ درجے کا لٹریچر دنیا کی کم و بیش 125 زبانوں میں طبع ہو چکا ہے، اور مزید زبانوں میں تراجم کا سلسلہ جاری ہے۔ مختلف زبانوں میں شائع ہونے والے جماعتی اخبارات اور رسائل کے علاوہ جماعتی ویب سائٹس، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے مختلف ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے، اور اسی طرح مختلف ایگزیبیشنز اور بک فیئرز میں شامل ہو کر اور بک سٹالز لگا کر اور انفرادی طور پر ذاتی رابطوں کے ذریعے اور بہت سے مقامات پر گھر گھر جا کر داعیان اللہ کے ذریعے اسلام کا پیغام بڑے وسیع پیمانے پر پہنچایا جا رہا ہے۔ اسی غرض سے مبلغین و معلمین اور واعظین و مربیان کی تیاری کے لیے جامعات کا ایک مربوط عالمی نظام قائم ہے۔ پھر کئی ممالک میں جماعت کے قائم کردہ ریڈیو اسٹیشنز کے علاوہ MTA انٹرنیشنل کے 8 چینلز کے ذریعے روزانہ 24 گھنٹے دنیا کے تمام بر اعظموں میں مختلف زبانوں میں اسلام کی تبلیغ کا کام جاری ہے۔ الغرض اسلام احمدیت کا تعارف غیر معمولی طور پر دنیا کے ہر طبقے میں ہر سطح پر ہو رہا ہے، اور صرف عوام الناس ہی نہیں بلکہ دنیا کی حکومتوں کے سرکردہ لوگوں اور ایوانوں میں بھی یہ پیغام نہایت ہی مؤثر رنگ میں پہنچ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسے قبولیت بھی حاصل ہو رہی ہے، اور ہر سال لاکھوں افراد حلقہ بگوش اسلام ہو رہے ہیں۔ MT21CUW, remove it immediately, please. Owner of the car MT21CUW, please remove it immediately. Jazakallah. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسے قبولیت بھی حاصل ہو رہی ہے، اور ہر سال لاکھوں افراد حلقہ بگوش اسلام ہو رہے ہیں۔ حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا، یہ خلافت کی ہی برکت ہے کہ تبلیغ اسلام کا وہ کام جو اس وقت دنیا میں کوئی اور جماعت نہیں کر رہی، صرف جماعت احمدیہ کر رہی ہے۔ آپ نے فرمایا، تم دیکھ لو ہماری جماعت کتنی غریب ہے، لیکن خلافت کی وجہ سے اسے بڑی حیثیت حاصل ہے، اور اس نے وہ کام کیا ہے جو دنیا کے دوسرے مسلمان نہیں کر سکتے۔ اسی طرح خلافت احمدیہ کے زیر ہدایت و نگرانی جماعت میں ہمدردی بنی نوع انسان اور خدمت خلق کے متعدد منصوبے اور تحریکات جاری ہیں۔ متعدد غریب اور پسماندہ ممالک میں 20 تعلیمی و طبی ادارے، ہسپتال اور کلینکس اور ہومیوپیتھک ڈسپنسریز قائم ہیں۔ یتامہ کی خبرگیری کے لیے دارالاکرام جیسے ادارے موجود ہیں۔ مختلف قدرتی آفات، زلازل، سیلاب، قحط اور وباؤں کے موقع پر یا جنگوں یا دیگر حوادث کے نتیجے میں متاثرین کی امداد کے لیے ہمیشہ نظام جماعت خدمت انسانیت میں پیش ہوتا ہے۔ خدمت خلق کے لیے جماعت کی قائم کردہ تنظیم ہیومینٹی فرسٹ UNO کے کئی اداروں کے علاوہ دنیا کے 60 ممالک میں رجسٹرڈ ہو چکی ہے، اور اس کے تحت بھی سکولوں اور ہسپتالوں کی تعمیر، میڈیکل کیمپس کے قیام، مستحق طلباء کے لیے تعلیمی وظائف، اسی طرح مختلف ہنر سکھانے کے ادارے اور واٹر فار لائف، فیڈ اے ولیج، آرفن کیئر، فوڈ بینکس، گفٹ آف سائٹ، ڈیزاسٹر ریلیف وغیرہ متعدد پروجیکٹس جاری ہیں۔ اسی طرح احمدیہ آرکیٹیکٹس اینڈ انجینئرز کی ایسوسی ایشن اور جماعت کی ذیلی تنظیموں کے تحت بھی خلیفہ وقت کی زیر ہدایت خدمت خلق اور خدمت انسانیت کے بہت سے کام ہو رہے ہیں، جن سے ہر سال لاکھوں افراد مستفید ہوتے ہیں۔ الغرض اشاعت اسلام اور خدمت بنی نوع انسان کے لیے خلیفہ وقت کی طرف سے جو بھی منصوبے اور پروگرام جماعت کے سامنے رکھے جاتے ہیں،
افراد جماعت ان پر والہانہ لبیک کہتے ہیں اور دین کو دنیا پر مقدم کرتے ہوئے جان، مال، وقت اور عزت کی قربانیاں پیش کرتے ہوئے اور نہایت روشن اور درخشندہ قربانیوں کی زرعی داستانیں رقم کرتے ہوئے قرب الہی کی منازل طے کرتے چلے جاتے ہیں۔ احمدیت سے باہر دیگر مسلمانوں میں مروج تراجم قرآن کریم اور تفاسیر اور احادیث کی تشریحات میں کئی ایسی باتیں ملتی ہیں جو قرآنی تعلیمات کے منافی اور اس سے متصادم ہیں، اور ان میں ایسے اعتقادات اپنائے گئے ہیں جو قرآن مجید کے محکمات کے خلاف ہیں۔ مثلاً بعض لوگ قرآن مجید میں نسخ کے قائل ہیں، بعض حدیث کو قرآن پر قاضی قرار دیتے ہیں۔ ان کی کتب میں اللہ تعالیٰ کی ہستی، ملائکۃ اللہ، انبیاء کرام علیہم السلام، جن و شیطان، تقدیر، باس بعد الموت، نعمائے جنت وغیرہ امور سے متعلق ایسی باتیں درج ہیں جو بہت ہی مضحکہ خیز، توہین آمیز اور عقل، تاریخ، مشاہدہ اور حقائق ثابتہ کے سری مخالف ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور نظام خلافت اور نظام جماعت سے وابستگی کی برکت ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث میں مذکور احکامات و تعلیمات کا صحیح فہم و ادراک حاصل ہوتا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفائے کرام کی بیان فرمودہ تفاسیر قرآن اور احادیث نبویہ کی تشریحات حق و حکمت سے پر، نہایت درجہ بصیرت افروز، اطمینان بخش، قلوب و اذہان کو نور معرفت سے روشن کرنے والی اور قرآن و حدیث کی عظمت کو ظاہر کرنے والی ہیں۔ پھر یہ نظام جماعت کی ہی برکت ہے کہ غیر احمدی مسلمانوں میں تعویذ گنڈوں، پیر پرستی، قبروں پر سجدے کرنے، پیدائش اور وفات، خوشی و غمی اور شادی بیاہ وغیرہ مواقع پر رائج بہت سی بدعات اور فضول اور بیہودہ رسومات سے ہم محفوظ ہیں، اور جماعت احمدیہ مسلمہ میں خلافت کے تابع ایک ایسا نظام قائم ہے جو مسلسل اس بات کی نگرانی اور رہنمائی کرتا ہے کہ کوئی احمدی ان لغویات میں نہ پڑے اور اس کا قدم صراط مستقیم سے دور نہ ہو، بلکہ وہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے عین مطابق ہمیشہ توحید خالص پر قائم رہتے ہوئے ایک سچا اور حقیقی مسلمان بنے۔ احمدیت سے باہر دوسرے مسلمان بہت سے فروعی معاملات، مثلا نماز میں رفع یدین، آمین بالجہر، سینے پر ہاتھ باندھنے، شلوار یا تہبند وغیرہ کے ٹخنوں سے اوپر ہونے وغیرہ امور کے بارے میں اختلافات کی بنا پر ایک دوسرے کی تکفیر بازی اور مرنے مارنے پر اتر آتے ہیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موعود امام مہدی، حکم و عدل حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت اور نظام خلافت سے وابستگی کی برکت سے ہم ایسے تمام فتنوں اور شور و شر سے محفوظ و مصون ہیں، اور ہر مسئلے کے حل کے لیے اور اللہ اور رسول کے احکامات کی حقیقی روح کو سمجھنے کے لیے مسلسل ہمیں ایک رہنمائی میسر ہے۔ بظاہر شاید یہ باتیں بعض لوگوں کو معمولی دکھائی دیتی ہوں، لیکن اگر آپ غیر احمدیوں کی زندگیوں پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ وہ بیچارے کس قسم کی جہالتوں میں مبتلا ہیں اور کس طرح ان باتوں نے ان کی زندگیوں کو عملاً جہنم بنا رکھا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ من حسن العزیز نے ایک موقع پر فرمایا، آج ہم پر اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور ہم اس نظام میں پروئے گئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کی طرف توجہ دلاتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف بھی توجہ دلاتا رہتا ہے، اور ہم دوسرے مسلمان فرقوں کی طرح بکھرے ہوئے نہیں بلکہ خلافت کی برکت کی وجہ سے ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہیں۔ پس نظام جماعت کی ایک بہت بڑی برکت یہ ہے کہ ہم ایک والی رکھتے ہیں، ہمارا ایک امام ہے جو خداداد، تقوی اور بصیرت اور نور فراست سے افراد جماعت پر گہری نظر رکھتا ہے۔ ہمارے امام افراد جماعت کو ہر قسم کی معاشرتی و اخلاقی کمزوریوں اور سماجی برائیوں سے بچاؤ اور دنیا میں پھیلے ہوئے مختلف امراض جسمانی اور روحانی سے حفاظت اور ہر قسم کی آفات و مصائب سے بچانے اور اصلاح نفوس کے لیے نہ صرف بار بار توجہ دلاتے اور اس غرض کے لیے قرآن و سنت اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں تفصیل سے رہنمائی عطا فرماتے ہیں، بلکہ افراد جماعت کو جادہ مستقیم پر قائم رکھنے کے لیے بارگاہ احدیت میں اپنی متضرعانہ دعاؤں کے ساتھ ساتھ نظام جماعت میں قائم متفرق شعبہ جات کو متحرک کرتے اور عملی اقدامات بھی فرماتے ہیں۔ چنانچہ احمدیت کی عالمی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جب بھی خلیفہ وقت کی طرف سے کسی بارے میں توجہ دلائی جاتی ہے
تو فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین کے مصداق مومنین خلافت کی طرف سے اپنی حالتوں کو سنوارنے اور کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے ایک مقدس جہاد شروع ہو جاتا ہے، اور خلیفہ وقت کی دعا اور توجہ اور بابرکت تعلیمی و تربیتی پروگراموں اور دردمندانہ نصائح اور ہمدردی اور پاکیزہ صحبت کے نتیجے میں افراد جماعت کے دلوں میں تقویٰ کا بیج تیزی سے نشو و نما پاتا ہے، اور جماعت اپنے کریمانہ اخلاق، اپنی عبادات اور جذبہ اطاعت اور خدمت خلق اور ہمدردی بنی نوع انسان اور اخلاص و ایثار اور انفاق فی سبیل اللہ جیسے اوصاف حسنہ میں نئی بلندیوں کو سر کرتی ہے، اور اسے دوسروں کے مقابل پر ایک نمایاں امتیاز اور روشن فرقان عطا ہوتا ہے۔ حضور ایدہ اللہ نے ایک موقع پر فرمایا، اللہ تعالیٰ کا جماعت احمدیہ پر یہ بھی فضل اور احسان ہے کہ جب خلیفہ وقت کی کسی مضمون کی طرف توجہ ہوتی ہے تو وہ اگر اصلاحی پہلو ہے تو جماعت کا بڑا حصہ اصلاح کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ بلا شبہ اس زمانے میں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی عظیم نعمت اور برکت ہے جو صرف احمدیت سے خاص ہے۔ حضور انور ایدہ اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا جماعت پر یہ بھی احسان ہے کہ جماعت کی برکت سے، ایک نظام کی برکت سے ہمیں جماعتی اور ذیلی تنظیموں کا نظام میسر ہے۔ تربیتی کلاسیں ہیں، اجتماع ہیں، جلسے وغیرہ ہوتے ہیں جہاں بچوں کی تربیت کا انتظام بھی ہے، لیکن یہاں بھی وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو بچوں کو اجلاسوں وغیرہ میں بھیجیں اور جن کا نظام کے ساتھ مکمل تعاون ہو، اور جو اپنے بچوں کو نظام کے ساتھ، مسجد کے ساتھ، مشن کے ساتھ مکمل طور پر جوڑ کے رکھتے ہیں۔ اس لیے غلط ماحول سے بچانے کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کو جماعتی نظام کے ماحول سے باندھ کر رکھیں۔ پھر نظام خلافت سے وابستگی کی ایک عظیم برکت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقرر کردہ خلیفے پر اپنی مشیت کو ظاہر فرماتا ہے، اور اس کے مطابق وہ قدم قدم پر جماعت کی رہنمائی کرتے ہیں۔ جماعت کی تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جب بھی جماعت کے خلاف کوئی یورش بپا کی گئی، خواہ وہ فتنہ انکار خلافت کی صورت میں ہو، یا 1934 میں احرار کی طرف سے قادیان کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے کے ارادوں سے حملہ آور ہونے، یا 1953 میں پاکستان میں احمدیوں کے خلاف فسادات کی آگ بھڑکانے، یا 1974 میں قومی اسمبلی کے فیصلے کی آڑ میں احمدیوں کو غیر مسلم قرار دینے، یا 1984 میں احمدیوں کے بنیادی انسانی و مذہبی حقوق کو سلب کرنے اور احمدیت کو نعوذ باللہ ایک کینسر قرار دے کر جڑ سے اکھاڑ ڈالنے کی تعلی پر مشتمل ایک فوجی آمر کی طرف سے نہایت ظالمانہ آرڈیننس کا اجرا، یا 2010 میں لاہور پاکستان میں جمعے کے روز ایک ہی دن میں 2 احمدیہ مساجد پر حملہ کر کے 100 کے قریب افراد کی شہادت اور 20 افراد کو زخمی کرنے کی دہشت گردانہ کارروائی۔ ہمیشہ ہر موقع پر خلیفہ وقت کی بروقت رہنمائی اور آسمانی روشنی سے منور فیصلوں کے نتیجے میں جماعت بڑی کامیابی سے ان تمام امتحانوں سے اور مخالفت اور ظلم و ستم کے شدید طوفانوں سے ہر قسم کی قربانیاں بڑی بشاشت سے دیتے ہوئے اور اپنے مولا کی رضا پر راضی، ہنستے مسکراتے نہایت کامیابی سے سرخرو ہو کر نکلی، اور اس کا قدم ہمیشہ آگے ہی بڑھتا رہا، اور ہمارا مخالف اپنی ناکامیوں اور نامرادیوں پر سٹ پٹا کر اور ذلت اور عبرت کا نشان بن کر رہ گیا، اور دنیا نے دیکھا کہ ہمارے گھر میں اس نے بھر دیا نور، ہر ایک ظلمت کو ہم سے کر دیا دور، ملایا خاک میں سب دشمنوں کو، کیا ہر مرحلے میں ہم کو منصور، حقیقت کھول دی ان پر ہماری، مگر تاریکی دل سے ہیں مجبور، ہماری فتح و نصرت دیکھ کر وہ غم و رنج و مصیبت سے ہوئے چور، ہماری رات بھی ہے نور افشاں، ہماری صبح خوش ہے شام مسرور، خدا نے ہم کو وہ جلوہ دکھایا جو موسیٰ کو دکھایا تھا سرے طور، ملے ہم کو وہ استاد و خلیفہ کہ سارے کہہ اٹھے نور علی نور، خدا نے ہم کو دی ہے کامرانی فسبحان الذی اوفى الامانی۔ الغرض یہ اور اس کے علاوہ اور کئی قسم کی بے انتہا برکتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے خلافت علی منہاج نبوت پر قائم نظام جماعت سے وابستہ افراد کو حاصل ہیں، اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے کروڑوں احمدی اس پر گواہ اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت عظمیٰ پر اس کے شکر گزار ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے فرمایا، نظام کی کامیابی کا
اور ترقی کا انحصار اس نظام سے منسلک لوگوں اور اس نظام کے قواعد و ضوابط کی مکمل پابندی پر ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس حکم کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو اور نظام جماعت سے ہمیشہ چمٹے رہو، کیونکہ اب اس کے بغیر آپ کی بقا نہیں۔ بس جہاں تک ہمارے فرض کا تعلق ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ارشاد ربانی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں، اور ہم سب مل کر اس حبل اللہ کو جو اس نے خلافت کی صورت میں ہمیں عطا فرمائی ہے دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے تھامے رکھیں، یعنی اعتقادی پہلو سے بھی خلیفہ وقت سے کلی موافقت ہو، اور عملی طور پر بھی ہم اطاعت نظام اور اطاعت امام کے معیاروں کو بڑھاتے چلے جائیں، اور ہر قسم کے تفرقے اور انتشار سے بچتے ہوئے اس وحدت کی حفاظت کریں جو اعتصام بحبل اللہ کے نتیجے میں ہمیں حاصل ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم خلیفہ وقت کے زندگی بخش خطبات و خطابات، آپ کے انفرادی و اجتماعی ملاقاتوں میں فرمودہ کلمات طیبات، مختلف خطوط، پیغامات و مکتوبات، مجالس عرفان اور مجالس سوال و جواب میں بیان فرمودہ ارشادات و ہدایات سے علمی و عملی اور مادی و روحانی طور پر فیضیاب ہوتے ہوئے اپنی دنیا و عاقبت کو سنوارتے چلے جائیں۔ اور ہمارا فرض ہے کہ ہم اللہ کی اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے اس کی برکات کے ذکر سے بھی اپنی زبانوں کو تر اور اپنے ماحول کو ہمیشہ معطر رکھیں، تاکہ اس نعمت کی شکر گزاری کے نتیجے میں ہم اور ہماری نسلیں قیامت تک اللہ تعالیٰ کے مزید فضلوں اور برکتوں کو حاصل کرتے چلے جائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔